اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے بہت جگہ پہ اکثر ایک بات سنی ہوئی ہے کہ جمعہ کے دن قیامت قائم ہوگی اور محرم کے دن بھی قیامت قائم ہوگی۔ یہ بات اکثر میں نے کئی جگہ پہ سنا ہے، تو سوچا کہ اس بارے میں لوگوں کو تھوڑا جانکاری دوں، تاکہ جو بھی میرے ویڈیو دیکھے ان میں سے کسی ایک کو بھی یہ معلوم ہو جائے نا، تو بھی وہ میرے لیے بہت اچھا ہے۔ محرم کے دن جو قیامت قائم ہونے کی بات کہتے ہیں لوگ، یہ بات حقیقت میں صحیح نہیں ہے۔ جب بھی میں نے سنا ہے تب بھی میں نے اسے تحقیق کرنے کی کوشش کی، میں نے اسے بہت ڈھونڈا کتابوں میں، کسی حدیث کی کتاب میں بھی یہ نہیں ہے اور قرآن میں بھی نہیں ہے، مجھے کہیں نہیں ملا ہے۔ اسی لیے میں تو کہتا ہوں کہ یہ بات صحیح نہیں ہے، کیونکہ کسی قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے۔ قرآن اور حدیث سے بڑھ کر اور کون سی کتاب ہو سکتی ہے؟ تو اسی لیے یہ بات ماننے کی لائق نہیں ہے۔ ہاں، جمعے کے دن یہ بات جو ہے، جمعے کے دن قیامت قائم ہوگی، یہ بات ملا ہے۔ قیامت سے پہلے ہمیں فکر کرنے کی جو بات ہے وہ ہے ہماری موت۔ یہ ابھی 1 سیکنڈ بعد میں آئے گی مجھے، یا 10 سیکنڈ بعد میں آئے گی، یا آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ بعد میں آئے گی، یا آ جائے گی، کل آئے گی، اس کے بارے میں کوئی نہیں بتا سکتا، اور یہ قیامت سے پہلے آنے والا ہے۔ یہ ہمارے لیے بڑا قیامت ہے۔ اس قیامت کے بارے میں ہمیں سوچنے سے زیادہ اس قیامت کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہماری موت آ جائے گی یا کل آئے گی۔ کیا پتہ ابھی یہاں بیٹھا ہوں کل رہوں یا نہ رہوں، ابھی نکل کر جاؤں تو کوئی گاڑی آ کے ٹھوک دے، کیا پتہ۔ اسی لیے اس کے بارے میں ہمیں زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ جو زیادہ ضروری ہے وہ ہے ہمارا عمل۔ ہم روز 5 وقت کی نماز، کتنی نمازیں ہم پڑھ رہے ہیں، اس بات پہ ہمیں دھیان دینے کی ضرورت ہے، اس بات پہ ہمیں زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ رمضان آتا ہے تو چھپ چھپ کے جا کے کہیں پہ کھا لیتے ہیں، ان کو ایسا لگتا ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ لوگوں سے بچتے ہیں، لیکن لوگوں سے بچنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ سے بچیے، اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے، لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہ کبھی لوگوں سے نہیں ڈرتے۔ لوگ آپ کو کچھ نہیں کریں گے، زیادہ سے زیادہ 2 ایک گالیاں دیں گے، اور کیا کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کا عذاب وہ بہت بڑا ہے۔ اسی لیے ہمیں ان سب باتوں کا فکر کرنا چاہیے۔ حرام اور حلال سے بچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آج میں اگر کوئی حرام کھاؤں اور حرام اپنے جسم کے اندر بھر لوں تو کیا پتہ میرے اندر جو حرام ہے اس کی وجہ سے میرا دعا قبول نہ ہو۔ اور مجھے تو لگتا ہے یہی بہت بڑی وجہ ہے دعا قبول نہ ہونے کی، کیونکہ آج دیکھیے لاکھوں لوگ روز دعا کرتے ہیں، لیکن کتنوں کی دعائیں قبول ہوتی ہے؟ یہ بات زیادہ غور کرنے کی بات ہے۔ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ہاں، امید تو رکھنا چاہیے اللہ سے کہ ہماری دعائیں قبول ہوگی، لیکن ہوتی نہیں ہے۔ اس بات پہ کبھی کسی نے دھیان دیا ہے؟ نہیں دی ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو اس بات پہ دھیان نہیں دیتے، بس کچھ دن دعا کیے، دعا قبول نہیں ہوا تو ان کا دل ٹوٹ جاتا ہے، اللہ سے ان کا لگاؤ بھی ٹوٹ جاتا ہے کہ اللہ میرا دعا کو قبول نہیں کرتا۔ لیکن کرتا کیوں نہیں ہے؟ اس بات پہ دھیان نہیں دیتے۔ اپنے خون میں حرام مکس کر کے رکھا ہوا ہے، تو شاید اسی لیے اللہ دعا قبول نہیں کر رہا، یا تو کوئی دعا ایسا ہوتا ہے کہ بہت دیر سے قبول ہوتی ہے۔ تو ہمیں حرام سے بچنا چاہیے، حلال کھانا چاہیے، ہم کیا کماتے ہیں اس پر دھیان دینا چاہیے، نماز، روزے اور روز صدقہ کرنا چاہیے، کیونکہ صدقہ کے بارے میں قرآن میں بہت دفعہ ذکر کیا گیا ہے۔ یہ چیز بہت امپورٹنٹلی قرآن میں مینشن کیا گیا ہے صدقے کے بارے میں۔ اسی لیے یہی سب باتوں پہ ہمیں دھیان دینا چاہیے، اور روز کم سے کم 1 رکن قرآن سے ترجمے کے ساتھ پڑھیے۔ یہ سب باتیں زیادہ ضروری ہے، اور اپنے موت پر دھیان دیجیے، روز اپنے موت کو یاد کیجیے، یہ بات زیادہ ضروری ہے۔ ہمیں قیامت کب آئے گی اس بات پہ اتنا زیادہ دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ محرم کو ہوگی یا جمعے کو ہوگی، اس بات کو لے کے بہت بحث کرتے ہیں، اس بات پہ اتنا بحث کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس کے بجائے اپنے موت پہ بحث کیجیے، کب آ جائیں گے اور کب پکڑ کے لے جائیں گے ہمیں، اس کے بعد توبہ بھی کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اسی لیے ہمیں ابھی توبہ کرنا چاہیے، ہم جو بھی غلطی کیے ہوئے، اور ہمیں اپنے عمل پہ اور ایمان پہ دھیان دینا چاہیے۔
نہیں اس سے زیادہ توجہ دینے کی بات جو ہے وہ ہمارا روز کا عمل جو ہے وہ ہے۔ تو امید کرتا ہوں میری اس بات سے آپ کو ایک جانکاری مل گئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔